السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو مخصوص صدیقی کا سلام عرض ہے۔ حسب معمول ہم سب کی روحانی غذا لے کر یہاں موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، رحمتیں آپ سب پر ہو اور برکتیں ہم سب پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ لائٹ آف اسلام اسلامک ریڈیو پروگرام لے کر حاضر ہے۔ جس طرح سے آپ سب کو پتا ہے، ہر سنڈے کو سینٹرل ٹائم، جس کو ہیوسٹن بھی سینٹرل ٹائم ہوتا ہے، دن میں ہر سنڈے کو دن میں 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک آپ سب کے لیے ایک ایسا پروگرام پیش کیا جاتا ہے جس سے ہمیں دلی سکون اور ذہنی اطمینان پہنچاتا ہے۔ آئیے اس پروگرام میں ہم مدعو کرتے ہیں مولانا امتیاز الرحمان تھانوی صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ زوم کے ذریعے موجود ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جملہ ناظرین جو لائٹ آف اسلام پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تھانوی صاحب، جس طرح سے ناظرین آپ سب کو پتا ہے، اللہ کا کلام جو قرآن مجید، جو اللہ کا میسج ہے، تمام انسانیت کے لیے، ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 پلس ایئرس پہلے دنیا میں ویسے کم و بیش 200 کتابیں ڈفرینٹ قوموں پر، ڈفرینٹ علاقے میں اور ڈفرینٹ نبی علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی ہے۔ ان میں سے چند کتابیں ہم جانتے ہیں جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی کہتے ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید جو ہے کہ فائنل ٹیسٹمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ فائنل ہے کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، اور دنیا میں اتنی ساری کتابیں جو اب موجود نہیں ہیں، چند کتابیں جو آپ ہم جانتے ہیں موجود ہے، جس طرح سے انجیل اور زبور اور یہ چیزیں ہیں، اور لیکن وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، کیونکہ انسان جو کہ گریڈی انسان ہے، اس میں جو ہے اپنا قلم بند کیا ہے۔ تو وہ ایک ہی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے، وہ قرآن مجید ہے، اور وہ تمام انسانیت کو گائیڈ کر رہی ہے 1400 پلس ایئر سے، اور قیامت کے آخری لمحے تک یہ کلام، یہ اللہ کا میسج تمام انسان کو بھلائی کی طرف لے کے آتا ہے۔ چنانچہ جو بھی انسان اس کلام کو، اس میسج کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اور اپنی خیالات میں، اپنی بلیف میں یہ یقین کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ایک ہی کریٹر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اللہ کے آخری نبی پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی جو ہے اچھی نیکسٹ لائف بنائی ہے، اور ان کے لیے جنت آراستہ کی ہے۔ تو اس کی تیاری کرنی ہے ہم سب کو۔ آئیے اس کلام پاک کے تلاوت کے لیے مولانا امتیاز الرحمان تھانوی صاحب موجود ہے۔ جی بسم اللہ کیجیے، اور اردو میں ٹرانسلیشن بھی پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك
إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ آیات جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں یہ سورہ دخان کی آیات ہیں۔ اللہ تعالی جل شانہ فرما رہے ہیں حامیم والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے جو کیونکہ ہم کو لوگوں کو ڈرانا منظور تھا۔ اس رات میں تمام محکم اور تمام احکامات کا فیصلہ کیا جاتا ہے اللہ تعالی جل شانہ کی طرف سے، اور بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا جو آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، بے شک وہ ذات سننے والی جاننے والی ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، جو آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، وہ زندگی بھی عطا کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلوں کا بھی رب ہے، لیکن تم شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین گرامی قدر، یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورہ دخان کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ آیات ہیں۔ اللہ تعالی جل شانہ نے ان آیات کے اندر جو بات ارشاد فرمائی ہے، سب سے پہلے تو والکتاب المبین، آپ نے کہا کہ اس روشن کتاب کی قسم ہے، اور پھر یہ کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے یہ کتاب اس لیے اتاری کیونکہ مقصود لوگوں کو ڈرانا تھا۔ محترم ناظرین اکرام، آج ہم جس دن میں موجود ہیں یہ شعبان المعظم کی آج 14 تاریخ ہے جی۔ اور آج کا دن گزارنے کے بعد جو رات آئے گی وہ بہت ہی معظم ہے، بڑی ہی مبارک رات ہے اللہ تعالی جل شانہ کی نظر میں۔ قرآن کریم کی اس سورت میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہاں لیلہ مبارکہ کی جمہور مفسرین نے جو تفسیر کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالی جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو اگر لیلۃ القدر سے مراد رمضان کی رات لی جائے اور لیلہ مبارکہ سے کوئی اور رات مراد لی جائے تو یہ دونوں جو آیات ہیں ان کے اندر تعارض آتا ہے۔ اس لیے جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہی ہے۔ بہرحال، اور اس کے بعد ایک رائے صرف حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جس کو کہ عام مفسرین نے نقل کیا ہے، اور لیکن ان کی کیونکہ جمہور مفسرین کے مقابلے میں ایک رائے ہے، اس لیے مفسرین کا عام رجحان یہ ہے کہ ان کا یہ قول اس لیے نہیں ہے کہ یہ لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، بلکہ ان کی نظر میں چونکہ شعبان کی جو رات آ رہی ہے اس کی فضیلتیں احادیث میں بہت زیادہ ہیں، اس لیے انہوں نے لیلہ مبارکہ کا لفظ استعمال کیا۔ لیکن یہ کہ اس آیت سے مراد
शब कद्र हो, शब बराअत हो, ऐसा हरगिज नहीं है। बहरहाल अर्ज करने का मकसद ये है कि शाबान का जो महीना है वो हम सब के नज़दीक, जैसे हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी कहा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। दूसरी बात यह है कि इस महीने के अंदर जो ये 15 शाबान की शब है, अगरचे अगर ये कह भी दिया जाए कि कुरान करीम की किसी आयत में इसका इस्तिशहाद नहीं है, लेकिन उलमा ये फरमाते हैं कि हदीस में बहरहाल इस रात के फजाइल आए हैं, और उन्हीं फजाइल को देखते हुए उम्मत का एक मामूल चला आ रहा है कि वो इस रात में जागते हैं, इबादत करते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो ये तमाम के तमाम काम इस रात में अंजाम दिए जाते हैं। क्यों? इसलिए कि इस रात को बहरहाल अहादीस में बड़ी फजीलत मिली है। मैं हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम का बयान सुन रहा था, तो हजरत ने भी यही बात इरशाद फरमाई है अपने बयान के अंदर कि अहादीस तकरीबन 17 रिवायात आपने फरमाया कि हैं जिनसे कि हमें इस शब बराअत की फजीलत मालूम होती है। बहरहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि हक़ तआला जल्ल शानुहु ने कुछ ऐसी रातें खुद कुरान करीम में खुसूसियत से इरशाद फरमाई, और कुछ का जैसे मैंने अर्ज किया कि हदीस में जिक्र फरमाया कि जिन रातों में जागना, इबादत करना वो अल्लाह को बहुत पसंद है, और उस रात में जागने की फजीलत बहुत ज्यादा है। जैसे हम देखते हैं कि आज अगर हम अमेरिका में एक नमाज अदा करते हैं तो उसका अजर 1 या 10 नमाजों के बराबर है, लेकिन यही नमाज अगर मक्के में अदा करने की अल्लाह तौफीक दे, यही नमाज अगर मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी में अदा करने की हमें तौफीक मुयस्सर आए, तो मकान की अजमत की वजह से कि मक्का मुकर्रमा काबतुल्लाह एक बहुत बड़ा अजमत जगह है, मस्जिद नबवी काबिल अजमत मकाम है, तो मकाम की अजमत की वजह से अमल में अजमत पैदा हो जाती है। इसी तरह अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने ज़मान और वक्त को भी ऐसा बनाया है कि बाज़ औकात को अल्लाह ने फजीलत दी है कि उन औकात में अगर इबादत की जाए तो हक़ ताला जल्ल शानुहु का कुर्ब भी नसीब होता है, और अल्लाह ताला जल्ल शानुहु के हुजूर में जो इबादत की जाती है वो भी अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाती है। उन्हीं रातों में से गोया ये कल आने वाली रात है। आज जब सूरज गुरूब हो जाएगा तो गुरूब हो जाने के बाद जो रात शुरू होगी वो गोया 15 शाबान की रात होगी, और फिर यानी गुरूब होते ही क्योंकि रात शुरू हो जाती है, इसलिए हमें एहतमाम के साथ इस रात में जागना है, इस रात में इबादत करनी है। ये भी जरूरी नहीं है कि आप सारी रात जागे, सारी रात इबादत में सर्फ करें, अपनी हिम्मत के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक। और उलमा ने लिखा है कि बेहतर तो ये है कि रात के आखिरी हिस्से में जरूर इंसान जागे जी। रात के आखिरी हिस्से में इंसान जरूर बेदार हो, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो तब बहरहाल कुछ ना कुछ रात का हिस्सा अल्लाह के हुजूर में सजदा रेज होकर नवाफिल की अदायगी में, कुरान हकीम की तिलावत करते हुए, जिक्र अज़कार में अपने आप को मशगूल रखते हुए जरूर बसर किया जाए, ताकि हम उस जजा के और उस बदले के और उस सिले के और इनाम के मुस्तहिक हो सके जो अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने इस रात में रखे हैं। एक हदीस जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात में आती है कि जब ये रात शुरू होती है तो हक़ ताला जल्ल शानुहु वह आसमान दुनिया पे तशरीफ लाते हैं, और फिर एक निदा करने वाला ये निदा करता है कि कोई है जो अपने गुनाहों और अपनी खताओं और अपनी गलतियों की मुआफ़ी चाहता हो, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उसको मुआफ़ कर दूं। अगर कोई आदमी रिज़्क़ की वजह से परेशान है, मुआशी तंगी में मुब्तला है और मईशत उसकी दुरुस्त नहीं है, वो अपने लिए मुआश मांगता है, रोजी का तलबगार है, अला मिन मुस्तरज़िक़िन फ़अर्ज़ुक़हु, तो मैं उसको रिज़्क़ अता कर दूं। फिर इसी तरह हदीस में आता है कि मुनादी करने वाला ये भी निदा लगाता है कि कोई ऐसा आदमी जो मुसीबत में मुब्तला है,
کسی طرح کی تکلیف میں مبتلا ہے تو وہ اگر عافیت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُعَافِيَهُ، میں اس کو عافیت عطا کر دوں گا۔ اس طرح یہ اعلان جاری رہتا ہے اور تمام رات یہ ندا کرنے والا ندا کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اگلے دن کی صبح صادق روشن ہو جاتی ہے، اس وقت یہ اعلانات ختم ہوتے ہیں۔ تو وہ ساری کی ساری رات ہی ایک اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اور چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے تو کوئی آدمی اگر مجھے اور آپ کو یہ کہے کہ صاحب میں نے کبھی یہ اعلان نہیں سنا، میں تو باہر نکل کے بھی گیا اعلان نہیں سنا، گھر میں بھی بیٹھا اعلان نہیں سنا، میں نے بڑے بڑے آلات استعمال کر کے دیکھے یہ اعلان نہیں سنا، تو اصل میں یہ ہماری عقل کی کمزوری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ وہ کسی بزرگ کا شعر ہے کہ تو نہ دیدی گہے سلیمارا چہ شناسی زبان مرغارا، تو نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں ہے تو میں تجھے کیسے سمجھاؤں کہ ان سے پرندے بات کیا کرتے تھے۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ پرندے بات نہیں کرتے تو ہم یہ اس کی بات اس لیے تسلیم نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کر دیا ایک نبی کے حوالے سے کہ پرندے ان سے گفتگو کرتے تھے، تو اس لیے یہ کہا جائے گا کہ ہماری روحانی ترقی وہ نہیں ہے یا ہمارے پاس وہ کان نہیں ہے کہ ہم اس منادی کو سن سکیں۔ لیکن چونکہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ الحمدللہ وہاں سے ایک اعلان ہوتا رہتا ہے اور اس اعلان کی برکت سے ہمارے لیے نجات کے سامان، مغفرت کے سامان، عافیت کے سامان رب العالمین کی طرف سے مہیا ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک کوشش کرنی چاہیے جس قدر بھی ممکن ہو سکے کہ ہم اللہ تعالی جل شانہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوں اور دعائیں مانگیں اپنے لیے بھی، قوم و ملک کے لیے بھی، پوری امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ تعالی ہمیں جن مصائب و آلام سے آج ہم گزر رہے ہیں، جن تکلیفوں سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ آمین اور آمین۔ جو زندگی کے ہمارے کچھ لمحات ایسے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں، بشر ہیں، تو اگر کچھ ایسی باتیں بھی ہو گئی ہیں کہ جو گویا نافرمانی کے زمرے میں آتی ہیں، ڈس اوبیڈینسی کے زمرے میں آتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان خطاؤں کو ہماری اور غلطیوں کو اللہ تعالی جل شانہ ہماری معاف فرمائے۔ تو یہ اصل میں مضمون ہے جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ہم یاد کریں۔ اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ گویا یہ تو وہاں سے اعلانات ہوتے ہیں، جو لوگ خوش قسمت ہیں وہ خوش قسمت ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی حدیث میں بتائے گئے ہیں کہ جو باوجود ان تمام باتوں کے جب وہ اللہ کے حضور میں آتے ہیں تو ان کی مغفرت نہیں ہوتی تا وقتے کہ جو اعمال وہ کرتے رہے ان سے سنسیئر ہو کر توبہ نہ کریں اور پھر آئندہ یہ عزم نہ کریں کہ ہم پھر آئندہ کبھی ان کاموں میں نہیں جائیں گے یا ان کاموں میں نہیں پڑیں گے۔ انشاءاللہ ان پر بھی گفتگو ہوگی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو آج جو رات آنے والی ہے اس میں ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جاگنا عمل صالح کے لیے ہو، یہ جاگنا صرف ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو، یہ جاگنا اس لیے نہ ہو کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر سیاسی گفتگو کریں، یہ جاگنا اس لیے نہ ہو کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر غیبتوں میں مبتلا ہوں اور ہم تبصرے کرتے رہیں، یہ جاگنا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اس میں اگر کوئی شخص آپ کو نظر بھی آئے مسجد میں کہ وہ آپ کو کسی سیاسی گفتگو میں الجھانا چاہتا ہے یا کسی اور موضوع کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو آپ بڑے ادب سے ان سے گزارش کر دیجئے کہ ہم نے یہ لمحات جو مسجد میں گزارنے ہیں صرف عبادت میں گزارنے ہیں، کوئی اور موضوع اور ٹاپک نہیں ہوگا، یا تو آپ تسبیح کیجئے یا تلاوت کیجئے، نوافل پڑھیے، کتنی چیزیں ہیں جو ہم آج کی شب میں کر سکتے ہیں۔ جی تو بالکل۔ سب بھائیوں سے یہ گزارش ہوگی، بہنوں سے بھی یہ گزارش ہوگی جو گھروں میں جاگتی ہیں کہ اس رات میں اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو بس عبادت کرنی ہے۔ اگر دنیاوی کاموں ہی کو ٹیلی ویژن دیکھ کر یا جیسے بعض لوگ تاش کھیل کر رات گزارتے ہیں یا بعض لوگ کسی اور دنیاوی کام میں لگ کر رات گزارتے ہیں اور نام یہ دیتے ہیں کہ ہم نے شب بیداری کی ہے، تو معذرت کے ساتھ یہ شب بیداری قبول نہیں کی جائے گی اللہ کی نظر میں۔ اللہ کی نظر میں شب بیداری کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ عبادت میں رات کو گزاریں، نوافل پڑھیے، تلاوت کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف پڑھیے، آپ توبہ استغفار کیجئے اپنے لیے اور اپنے خاندان، رشتہ داروں، تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں کیجئے۔ جی جی جی، جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ یہ رات صرف بیدار ہو کر گزارنا نہیں ہے بلکہ
یہ رات میں اللہ سے لنک لگا کر اپنے گناہوں کی معافی بھی چاہیں، اللہ سے گڑ گڑا کر ہر انسان اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے بلیفز کو ٹٹولیں اور بلیفز کو کریکشن کر کے، کیونکہ بلیفز جب صحیح نہیں ہیں تو اعمال بھی قبول نہیں ہوتے ہیں، تو بلیفز کو بھی ٹھیک ٹھاک سمجھے اور اس کو کریکشن کریں، اور پھر اعمال جو بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے نہیں کریں۔ اور یہ رات بہت مبارک رات ہے، جس طرح سے 5 لوگوں کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہے، جس میں ہم لاسٹ پروگرام میں شرک کے بارے میں جو ہے پروگرام بہت ڈیٹیل کے ساتھ کیے تھے۔ انشاءاللہ یہ پروگرام میں بھی جو ہے شراب کی، جو لوگ شراب کے عادی ہوتے ہیں، اس تعلق سے بھی نیکسٹ سیگمنٹ میں بات چیت ہوگی۔ کیا وقت ہو گیا بریک کا؟ جی جی، تو انشاءاللہ بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد پھر آپ سے گفتگو جاری رہے گی۔ اس وقت آپ اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔